سوچ اور فہم اور یہ ہمارے دماغ کے کسی خانے میں یہ چیز ہے تو اس کو علیحدہ کیجئے. قرآن آپ کے پاس امانت ہے اور آپ خود احساس کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اس امانت کی کتنی ہم نے حفاظت کی ہے، کتنی دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کے پیغام کو ہم نے پہنچایا ہے. اور اس ساری چیزوں کو ذہن میں بٹا کر پھر حالات کا معائنہ کیجئے تو آپ کو ایک چیز بالکل سامنے ہو کر آئے گی کہ یہ جو جملہ حالات ہیں، یہ جو حالات سے دوچار آپ ہو رہے ہیں، ذلت، رسوائی، چیخو پکار، بے بسی، بے اعمال کی، لاچارگی، ان سب کی واحد وجہ صرف اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور اسی آیت کی آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بڑی جامع بات کہی ہے، اسی سورہ شورى کی اسی آیت میں، کہ یہ جو حالات، نازک حالات سے تم گزر رہے ہو، یہ تم جو نالا ہو، فریاد کر رہے ہو، بے بس ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کی واحد وجہ یہ ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. اور جناب یہ مت سوچئے کہ ہم تمہارے اعمال کی وجہ سے تم کو باقی رکھے ہوئے ہیں. تمہارے اعمال تو اس حد تک ہے کہ تم باقی رہنے کے لائق ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. اگر ہم تمہاری بہت سی غلطیوں کو نہیں معاف کر دے، بہت زیادہ غلطیوں کو تمہاری درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس لیے سانسیں لے رہے ہو. اب غور کیجئے، اب تفکر کیجئے اور پھر سوچئے کہ کیوں اللہ رب العالمین جابر و جابر کو کامیابی عطا فرما رہا ہے، کیوں ایسے نازک حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، کیوں ہماری بے بسی، ہماری لاچارگی کسی کو دکھتی نہیں، کیوں ہمارے خون کی قیمت پانی سے کم تر ہو گئی، کیوں ہماری عزت اور آبرو کو گلی کوچے بھی کر دیا گیا. اس کی واحد وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اسلام کو زندگی کے اس حصے تک بھی سمجھا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا. ہم نے اسلام کو بہت سمجھا تو صرف اتنا سمجھا کہ چند عبادات ہے جو اس کا کرنے کا نام اسلام ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اسلام. چند عبادات ہیں، ان عبادات کا حال بھی یہ ہے کہ رسماً اس کو ادا کی جاتی ہے. رسماً ایک خول ہے، ایک ڈھانچہ ہے رکوع اور سجود کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہماری پوری زندگی گزر گئی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 30 سال کی زندگی گزر گئی، ہمیں اب تک نہیں معلوم کہ ہم نے رب کے سامنے کیا مانگا، کیا عہد و پیمان کیا. غور و فکر کیا ایک رسم کو نبھانے کے لیے، وگرنہ عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے، عبادت کا اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کردار و عمل میں تبدیلی لے کر آئے. اگر آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی زبان کی مٹھاس اور کڑواہٹ نہیں جاتی ہے، آپ کی زبان میں سچائی نہیں آتی ہے، آپ کا چہرہ اور مکھڑا اسلامی اور مسلمانی اور
भी हो, अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही है, माना क्या मेडिसिन का मतलब क्या? आपकी इबादत, आपकी रियासत, आपकी बंदगी, आपकी हम्दो सना अगर आपके किरदार को नहीं बदल रही है, आपकी जिंदगी को नहीं बदल रही है, तुम माफ कीजिए, वो इबादत और रियासत नहीं, एक रस्म की अदायगी है। आज का इस दिन को लीजिए, जिस दिन में अल्लाह ने आपको ये शर्फ दिया है कि ये मुकद्दस इबादत को आप अदा करें। कितने ऐसे हैं जिन्होंने एहतमाम के साथ, शऊर के साथ, दिल की गहराई के साथ जुमे का एहतमाम करते हुए इस मस्जिद में तशरीफ लाए हैं। मियां, गिला और शिकवा और रोना और बोना आसान काम है, अपने दामन पे देखना मुश्किल काम है। दूसरे के दामन में देखकर उसकी खिल्लियां निकाल देना बहुत आसान है, अपने अमाल को झांकना मुश्किल काम है। अल्लाह के बंदों, इस मुश्किल काम को कभी करो।